मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और मजबूत पाकिस्तान को अपनी आज़ादी की ज़मानत समझते हैं। तो मई 2025 के वाक़ात ने उस सारी चीज़ को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जारियत का जवाब दिया और हिंदुस्तान को बिल्कुल दुनिया में अलग थलग होकर हिंदुस्तान रह गया और पाकिस्तान की गूंज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की फ़ौज की गूंज दुनिया हैरत में रह गई। पाकिस्तान ने कैसे ये किया। कश्मीरी तो हर वक्त उठता बैठता है, वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करता है और अब कश्मीरी देखता है कि पाकिस्तान इस इमेज को किस तरह से हमारे लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। दे हैव पिन ऑल द होप्स ऑन फील्ड मार्शल एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ शुड दे डू इट। कश्मीर के 38% स्कूल ऐसे हैं जिनके सहन आर्मी कैंप से मिलते हैं या आर्मी का बैंकर वहाँ पर है या कोई ऐसी चीज़ है। तो हिंदुस्तान में आप उसको एक और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को जो पाकिस्तान मैच जीता उन्होंने खुशी मनाई, किस तरह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया और फिर मारा पीटा गया और कुछ लोग शहीद भी उसमें हो गए। हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है कश्मीर के नौजवान को, कश्मीर की नौजवान नस्ल को, इस पौध को टारगेट करना, ताकि वो चाहते हैं कि हिस्ट्री को भी रिराइट करें। हिंदुस्तान ने अगरचे तमाम दरवाजे बंद कर दिए लेकिन कश्मीर की स्ट्रगल चलती रही। हिंदुस्तान ने मजालिम डाए, उसकी फ़ौज इतनी, लोगों की गिरफ्तारियाँ, जबर जुल्म, जैसे हमने स्कूलों की बात की, इस तरह अस्पतालों पर हमले किए गए, मुलाजमीन को बरतरफ किया जाता है जस्ट फॉर ए सोशल मीडिया पोस्ट, अगर उसने मेरी कोई लाइक की हो या शेयर की हो। अब देखते हैं वहाँ का अखबार इस वक्त सिर्फ PR है। कोशिश उनकी है कि कश्मीर के अंदर इंडिजिनस कोई चीज़ न रहे, उनकी अपनी कोई मैशत न हो। तो हिंदुस्तान का टारगेट हर शख्स है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गुजर है। हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीरी नौजवान के अंदर जो मेमोरी है जद्दोजहद की वो ख़त्म हो जाए, ताकि पूरी की पूरी तरह कश्मीर जो है ना हिंदुस्तान की सबमिशन में आ जाए। देखिए, मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और मजबूत पाकिस्तान को अपनी आज़ादी की ज़मानत समझते हैं। हिंदुस्तान ने जो फ़लसफ़ा पिछले कई सालों से बनाया था पाकिस्तान के मुतल्लिक़, पाकिस्तान को दुनिया में अलहदा करने के मुतल्लिक़, तो मई 2025 के वाक़ात ने उस सारी चीज़ को खाक में मिला दिया और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जारियत का जवाब दिया और हिंदुस्तान को बिल्कुल दुनिया में अलग थलग होकर हिंदुस्तान रह गया और पाकिस्तान की गूंज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की फ़ौज की गूंज पूरी दुनिया में दुनिया हैरत में रह गई। पाकिस्तान ने कैसे ये किया। तो इससे कश्मीर के अंदर लाजमी बात है, कश्मीरी तो हर वक्त उठता बैठता है, वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करता है और उससे जो पाकिस्तान की इमेज दुनिया में बनी है, अब कश्मीरी देखता है कि पाकिस्तान इस इमेज को किस तरह से हमारे लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड दे हैव पिन ऑल द होप्स ऑन द फील्ड मार्शल एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ शुड दे डू इट। देखिए, ये जो वाक़ा है ये कोई पहला वाक़ा नहीं है। अभी तो उन्होंने जमात इस्लामी के वाबस्ता जितने भी स्कूल थे फलाह-ए-आम ट्रस्ट के, उन स्कूलों को बैन किया, उनके तमाम एसेट सीज़ किए, जमात इस्लामी को बैन किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा तालीम हासिल करते थे, गरीब नादार तलबा जो तालीम हासिल करते थे और आगे बढ़ते थे। ये कोई पहला वाक़ा नहीं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कश्मीर के 38% स्कूल ऐसे हैं जिनके सहन आर्मी कैंप से मिलते हैं या आर्मी का बैंकर वहाँ पर है या कोई ऐसी चीज़ है, जिससे हमने अक्सर देखा कि फ़ौज की छावनियाँ बनी हुई हैं, उससे ड्रॉप आउट्स वहाँ पर हुए, ख़ासकर जो हमारी तालिबात हैं उनकी ड्रॉप आउट्स वहाँ पर हुई। तो ये असॉल्ट ऑन एजुकेशन है ही है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब कश्मीरी फिर हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाता है तो हिंदुस्तान में आप उसको एक और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को जो पाकिस्तान मैच जीता उन्होंने खुशी मनाई, किस तरह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया और फिर मारा पीटा गया और कुछ लोग शहीद भी उसमें हो गए। ये नया वाक़ा नहीं है। हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है कश्मीर के नौजवान को, कश्मीर की नौजवान नस्ल को, इस पौध को टारगेट करना, ताकि वो अपने, क्योंकि वो समझते हैं कि किताबें उन्होंने बैन कर दी सारी, वहाँ पर हिस्ट्री बुक्स उन्होंने उठा दी सारी जितनी भी थी, या इस्लामिक लिटरेचर जो था वो ख़ासकर, तो वो तो ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने लिखे थे, उसमें उनकी थी किताबें, लेकिन वो चाहते हैं कि हिस्ट्री को भी रीराइट करें। हिस्ट्री रिराइट करना, ज़बान छीन लेना, सकाफ़त छीन लेना, एवरीथिंग ऑक्यूपायर का जो होता है वही हिंदुस्तान बिल्कुल दंदनाता हुआ कश्मीर में कर रहा है। देखिए, कश्मीरियों की इंडिजिनस स्ट्रगल जो रही अभी तक चल रही है कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान ने अगरचे तमाम दरवाज़े बंद कर दिए, उसके सारी चीज़ें बंद कर दी कश्मीरियों के लिए,
لیکن کشمیر کی اسٹرگل چلتی رہی. ہندوستان نے مظالم ڈھائے, اس کی فوج اتنی, لوگوں کی گرفتاریاں, جبر, ظلم, جیسے ہم نے سکولوں کی بات کی, اس طرح ہسپتالوں پر حملے کیے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ملازمین کو برطرف کیا جاتا ہے جسٹ فار اے سوشل میڈیا پوسٹ, اگر اس نے میری کوئی لائک کی ہو یا شیئر کی ہو, ایسی چیزوں پر, یا کوئی ایسی چیزوں دیکھو. اخبارات کا ٹوٹلی آپ دیکھتے ہیں وہاں کا اخبار اس وقت صرف پی آر ہے, وہ پریس ریلیزز جو سرکار دیتی ہے, اور کسی قسم کی وہاں پر اس کو رپورٹنگ ہیومن رائٹس وائلیشن پر نہیں ہوتی ہے. پھر ہندوستان نے 2019 کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا, اور دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بڑے بڑھ رہے ہیں, ریل لائنز بن رہی ہیں, روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہیں, ٹنلیں بن رہی ہیں. بٹ لوگ اس چیز کو دیکھے بغیر کہ یہ کہاں بن رہی ہیں, کیوں بن رہی ہیں, اور کس طرح بن رہی ہیں, اور ان کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے, اور ان کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے. ایک ریل انہوں نے منسوخ ابھی کی پبلک پریشر کے تحت, جو ریل وہ بنا رہے تھے ریلوے لائن شوپیاں سے پہلگام تک, اور اس علاقے کو ہی کہا جاتا ہے فوڈ باسکٹ آف کشمیر, جہاں سے ساری یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, دان کے کھیت ہیں, ایپل مارکیٹس ہیں, ساری چیزیں. تو وہ کوشش ان کی ہے کہ کشمیر کے اندر انڈیجنس کوئی چیز نہ رہے, تاکہ کشمیری ڈیپینڈنٹ رہے انڈین گوڈز پر. ہمارے جو پیپر معاشی کا سامان یا ہینڈی کرافٹس کی چیزیں ہیں, ان پر بھی ایک قسم کی قدغن ہے, اس کے لیے بھی. اور اس طرح والنٹ اب امریکہ سے آئے گا, وہ وہاں پر بکے گا, تو لاحق بات ہے ہماری والنٹ انڈسٹری ٹپل ڈاؤن ہوگی. ان کو کیونکہ انہوں نے کنسیشنز دی ہیں اس میں ٹیرفس میں. لائک وائز یہ جو آپ نے ایپل گارڈنز کی بات کی, کشمیر کی پوری معیشت کا 1/3 جو ایپل برداشت کرتا ہے. پہلی تو چیز یہ رہی کہ جتنے بھی باغات تھے ان کو ایز اے ریپرائزل ان کو کاٹا گیا. اگر میرا باغ تھا اس کو کاٹا گیا, اس کے لیے فوج بھی, اور یہ سارا سلسلہ کیا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ روڈ بلڈ کر رہے ہیں, اور وہ روڈ کہاں سے جاتے ہیں, انہی باغات کے اندر سے. 70,000 پودے جو سیب کے درخت کے وہ کاٹے گئے, روڈ جو کنسٹرکشن انہوں نے کی. تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں, بنیادی مقصد ہر طرح سے, چاہے تعلیم ہو, چاہے صحت ہو, چاہے آپ کا جو ایگریکلچر ہو, چاہے آپ کا ہارٹیکلچر ہو, چاہے آپ کا ٹورزم ہو, ان ساری چیزوں کو ٹارگٹ کر کے کشمیریوں کو ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ہندوستان کی معیشت پر ان کا انحصار رہے, ان کی اپنی کوئی معیشت نہ ہو. دیکھیے ہندوستان نے جتنے بھی حربے آزمائے اور آزما رہا ہے, ابھی لاسٹ ون یہ تھا کہ مطلب ڈیمالیشن آف پراپرٹیز کشمیر میں شروع کر دی. ایک تو آپ پر الزام اگر لگایا کہ آپ کہیں تحریک سے وابستہ ہے, آپ کے گھر کو ختم کرتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں, یہ تو ایک انہوں نے کی. دوسری پراپرٹی کنفسکیشن کی, لوگوں کی پراپرٹیاں ضبط کرتے ہیں, زمینیں انیکس کرتے ہیں. ہمارے لیڈر ہیں فاروق رحمانی صاحب, ان کا گھر انیکس کیا, ان کی زمینیں انیکس کی. اس طرح ہزاروں لوگوں کی زمینیں انیکس کی. اور اب یہ گجر قبیلے جو صدیوں سے یہ رہ رہے ہیں ان جنگلوں میں, یہ نومیڈس بکروال, دنیا میں ان کا اسی طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن ان کو یہاں سے نکالنا ایک اور ان کا یہ تھا کہ تاکہ ان کو ان جگہوں سے نکال کر, ان پر ظلم بربریت کر کے ان کو نکال کر ان کو بھی ایک نشانہ بنانا تھا, تاکہ یہ کہیں تحریک کے ساتھ, کیونکہ کشمیر میں ہر شخص جو بھی مسلمان ہے, ون وے اور دی ادر وے ہی ریپریزنٹس دا مومنٹ. تو ہندوستان کا ٹارگٹ ہر شخص ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ گجر ہے, چاہے وہ بکروال ہے, چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے عام انسان ہے, ہر شخص ہندوستان کے نشانے پر ہے. دیکھیے کشمیر میں جتنے بھی کشمیری, چاہے آزاد کشمیر سے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے ہیں, جو بھی دنیا بھر میں ہیں, مقبوضہ کشمیر والوں کو مشکلات ہیں, کیونکہ انہیں ہندوستان نے پاسپورٹ ان کے بند کرنے, ان کو واپس آ کر ان کے خلاف پھر کارروائی ہوتی ہے, سارا سلسلہ. لیکن کوششیں ہر جگہ پر ہو رہی ہیں تاکہ اس اویئرنیس کو کریٹ کیا جائے. جو آپ نے دیکھا نیو یارک میں, لندن میں ایسا کچھ ہو رہا ہے, جنیوا میں ایسا کچھ کرتے ہیں, اور ہر جگہ برسلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہم نے یہاں ایک کتاب بھی لانچ کی, جو فوٹو وہ بک تھی, ایک جو فرینچ جرنلسٹ تھا, اس نے کشمیر پر ساری وہ ایک فوٹو جو بنائے تھے, سارے پکچرز لی تھی اس پر, کہ کس طرح سے کشمیر جبر کے اندر بنا ہوا ہے. سو یہ ہمارا ڈائسپورا اپنی طرف سے ساری کوششیں کرتا ہے, ایک تو پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ پاور کاریڈورز تک بھی اپنی بات پہنچانے کے لیے. دیکھیں پہلے تو ڈیجیٹل سیج جو کشمیر کے اندر ہے وہ پہلے سے ہے, ایک قسم کا ڈیجیٹل سیج ہے.
یعنی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پچھلے 5 سال سے کشمیر میں بین ہے، وہ کشمیر میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. میرا فیس بک کشمیر میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. میرا کوئی بھی ایسا میں لگاؤں وہ کشمیر اس کو آتا ہے، ساتھ یہ چند جگہوں پر ریسٹرکٹڈ ہے. تو ہندوستان نے اس کے خلاف FIR بھی درج کیے ہیں، ساری چیزیں کی ہیں. غرض ہندوستان کی یہ کہ کسی طرح سے کشمیر کی بات کسی جگہ نہ آئے. اخبارات کو تو انہوں نے بند کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں ہیں، اب کشمیر کے اندر کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. جو ہی لگائے گا تو اس کو UAP کے تحت گرفتار کیا جائے گا جیل میں. اب کس نے یہ کام کرنا ہے؟ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ اس کشمیری نے کرنا ہے جو دنیا کے اندر رہا ہے، دوسری جگہ رہ رہا ہے. تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہندوستان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک آواز کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے. تو وہ اس آواز کو دبانا چاہتا ہے. ابھی اس پر اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے ایک بہت بڑی رپورٹ اس پر بھیجی کہ جو یہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم سرولنس کا ہے دنیا میں بن رہا ہے، یہ تو ٹوٹل ہر شخص کی پرائیویسی کو بھی انفرنج کرتا ہے، اور پھر اس کے رائٹ جو ایکسپریشن ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. غرض جو ساری چیزیں ہیں، انٹی نارکوٹکس آپ نے بات کی. انٹی نارکوٹکس کا دیکھیں، اب اتنی ساری سرحد ہے، الزام ہے پاکستان پر کہ وہاں سے آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنی بڑی سرحد ہے، اتنی ساری فوج ہے، آپ کی 10 لاکھ کے قریب فوج کشمیر میں موجود ہے. تو جب وہ ایک بندے کو اندر جانے نہیں دیتی، آپ کہتے ہیں کوئی انفلٹریٹر اندر نہیں آ سکتا، کوئی چیز نہیں آتی، تو یہ ڈرگ ڈیلرز کہاں کیسے آتے ہیں؟ تو دس ڈرگ مینس ایکچولی کمز فرام انڈیا. ہندوستان ڈیلیبریٹلی پہلے تو اس نے لیکر شاپس کشمیر میں کھول دی ہر جگہ پر، جو کہ ہماری ثقافت، ہماری اس سارے کے خلاف ہے. اور پھر ہندوستانی آ کر دندناتے وہاں شراب پیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نوجوان پود ہے، نئی نسل ہے، تو وہ بھی اس طرف راغب پھر ہو جاتے ہیں. ایک سلسلہ ہے. اور پھر یہ ڈرگس افیون، جب آپ نے لوگوں کے بولنے پر پابندی لگائی، ان کے لکھنے پر پابندی لگائی، ان کو روزگار نہیں ہے، ان کو باہر جانے کے موقع نہیں ہیں، آپ ان کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں باہر جانے کے لیے، آپ کے پاس ان کے لیے روزگار نہیں ہے، تو دے فیل اپرے ٹو دس. تو ہندوستان کو اس میں مزے ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ کشمیری نوجوان کے اندر جو میموری ہے جدوجہد کی وہ ختم ہو جائے، تاکہ پوری طرح کشمیر جو ہے نا ہندوستان کی سبمیشن میں آ جائے. یہ ڈیفرنٹ ٹیکٹس ہندوستان استعمال کر رہا ہے.